سب سے پہلی بات کہ بدعت بدعت ہے، بدعت حسنہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت کو، بدعت کب اچھی ہو سکتی ہے؟ دراصل سامعین و ناظرین، ایک دو روز پہلے ایک ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ایک صاحب نے یہ کمنٹ کیا جس میں بدعت حسنہ کے متعلق ویڈیو بنانے کی بات کی گئی ہے، تو سوچا چلو آج اسی پر ایک ویڈیو ہو جائے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بدعت حسنہ کیا ہے اور دیوبندی بدعت حسنہ پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، دیوبندیت دراصل منافقت ہی کا دوسرا یا یوں کہیں کہ اپ ڈیٹڈ نام ہے۔ منافقت دیوبندیوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بغیر منافقت، بغیر مکر و فریب، بغیر جھوٹ اور بغیر دجل کے دیوبندیوں کا وجود نامسعود نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ سے مراد محض دیوبندی عوام نہیں بلکہ دیوبندی علماء کہے جانے والے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ لوگ اکثر معاملے میں، اکثر مسائل میں منافقت کا سہارا لے کر بھولی بھالی عوام کو، اگرچہ دیوبندی عوام ہی کیوں نہ ہو، ان کو دھوکے میں رکھ کر شرعی مطلوب و محبوب اعمال و احکام سے دور رکھ کر لوگوں میں دیوبندیت کی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہیں یہ دیوبندی لوگ۔ اس لیے یہ لوگ بولتے ہیں کچھ اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کچھ اور۔ مثلا آپ اس دیوبندی مفتی کی باتیں سنیں، پھر ان کے گھر کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سنیں یہ جناب کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ بدعت بدعت ہے، بدعت حسنہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت کو، بدعت کب اچھی ہو سکتی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری میں عائشہ کی روایت ہے، فرمایا جس نے دین میں بدعت نکالی میں محمد کریم اپنی اتھارٹی سے اس کو مردود قرار دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو حسنہ کہتے ہیں ذرا میں ان کی بھی پوری لتریشن کر کے جاتا ہوں کہ وہ حسنہ کا چکر کیا ہے۔ نمبر 2، حضور پاک نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ جس نے کسی بدعتی بندے کی، بدعت کہتے ہیں سنت کے مخالف عمل کرنے والا، فرمایا بدعتی آدمی کی عزت کرنا شروع کر دی، اس نے تو دین کو گرانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے بدعت میں کوئی حسنہ نہیں ہے، ہمیشہ بدعت قبیح ہے، غلط ہے۔ اچھا یہ بدعت حسنہ ہے کیا؟ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے بارے میں فرمایا نعمت البدع، اچھی بدعت ہے تو بدعت حسنہ بن گئی۔ حالانکہ یوں نہیں ہے۔ محدث ابو شامہ رحمہ اللہ نے کتاب الباعث میں جو یہ روایت لکھی ہے تو پوری لکھی ہے، آپ کے پاس آدھی ہے جو آپ آدھی سنا رہے ہو۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ان کانت البدعۃ فنعمت البدع، اگر اس کو تم بدعت کہتے تو اچھی بدعت کہہ سکتے، تو جب بدعت کہنا نہیں ہے ہی سنت تو اچھی بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بھائی بدعت غلط ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم لے جائے گی۔ بدعت ہوتی حضور کے کام کی مخالفت ہے، جو امتی نبی کے کام کی مخالفت کرے اس بے ایمان کا کوئی ایمان بچتا ہے؟ تو اس لیے بدعت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بدعت بعض لوگوں کی عقیدوں میں ہوتی ہے، بعض لوگوں کے عمل میں ہوتی ہے، اس لیے دونوں سے بچیں۔ تو سنا سامعین آپ نے، انہوں نے صاف بدعت حسنہ کا انکار کر دیا اور یہ بدعت یعنی بدعت حسنہ کرنے والے کو بے ایمان تک کہہ دیا۔ اب ان کی محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کے سب گمراہ ہوئے، اور جہاں تک ان کی یہ ویڈیو پہنچے گی وہاں تک گمراہی پھیلتی رہے گی، اور ان کی یہ ساری باتیں ان کی جہالت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ کیونکہ جب آپ ان کے گھر کی یعنی دیوبندی علماء کی کتابیں دیکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ علماء دیوبند بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اپنے یہاں ہونے والے کئی کام کو بدعت حسنہ قرار دے کر اس پر عمل کرتے کراتے ہیں۔ اس تعلق سے چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے ارشاد المفتین۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 422 پر دیکھیں دیوبندی مفتی ایک سوال کے جواب میں کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ لغت میں بدعت کہتے ہیں کسی امر نو کی ایجاد کو، اور شریعت میں بدعت کی دو قسمیں۔ قسمیں شریعت میں یاد رکھیں، دیوبندی یہاں پر دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے بدعت حسنہ فلاں کام کو کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہاں پر لغوی نہیں بلکہ شرعی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ شریعت میں بدعت کی دو قسمیں ہیں، شریعت میں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔
پہلی بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ اب دیکھیں نیچے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بدعت سیئہ کہتے ہیں ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس کی عہد رسالت میں کوئی بنیاد نہ ہو اور وہ ادلہ شرعیہ کے مخالف ہو اور دین سمجھ کر کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت سیئہ۔ اب دیکھیں بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ بدعت حسنہ وہ نیا امر ہے جو ادلہ شرعیہ کے مخالف نہ ہو، کیا نہ ہو؟ ادلہ شرعیہ کے مخالف نہ ہو اور اسے دین کی حفاظت اور تقویت کے لیے سر انجام دیا جائے، یہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے جو کہ مذموم نہیں ہے۔ سامعین پڑھا اور سنا آپ نے کہ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے دین کی حفاظت اور تقویت کے لیے جس کو سر انجام دیا جائے، اور یہ بدعت مذموم نہیں ہے۔ بھلا جس کام سے دین کی حفاظت اور دین کو تقویت ملتی ہو وہ کام کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ اب آپ بتائیں سامعین کہ یہ بات تو دیوبندیوں کی کتاب میں ہے، پھر دیوبندیوں کے اس مفتی نے جو علی الاعلان بدعت حسنہ کا انکار اپنی محفل میں کیا، کیا اس کی محفل میں بیٹھنے والے سارے کے سارے لوگ گمراہ نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے کہ جس کام سے دین کو تقویت اور دین کی حفاظت جس کام سے ہوتی ہو، بقول دیوبندی ہی سیدھا اس کام کا انکار کر دیا گیا۔ خیر اب دیکھیں الیاس گھمن دیوبندی کی یہ کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 98 پر دیکھیں بدعت سیئہ کا بھی ذکر ہے اور بدعت حسنہ کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارا مسلک، اور اس کے تحت لکھا ہے اگر کوئی شخص صرف زبان سے نیت کرے دل میں نیت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات کے موافق دل کی نیت اصل تھی، جب وہ نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوئی۔ یہ زبانی نیت اصل نیت کے رافع ہے، اس لیے بدعت سیئہ ہے۔ اب نیچے ہائی لائٹ والی جگہ دیکھیں، لکھا ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے کیونکہ اس کو مشائخ نے مستحسن قرار دیا ہے تاکہ دل کی نیت مضبوط ہو اور دل کے وسواس دفع ہوں۔ مطلب سامعین و ناظرین، دل میں نماز کی نیت ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے جو نیت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ بقول الیاس گھمن کے وہ بدعت حسنہ ہے جس کو مشائخ نے مستحسن قرار دیا ہے تاکہ دل کی نیت مضبوط ہو۔ لیکن دیوبندیوں کی باتیں سنیں تو خوف خدا سے مکمل بے فکرے ہو کر صاف یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ ویڈیو میں دیوبندیوں کے مفتی کی زبانی آپ نے سن لیا ہے۔ اب دیکھیں تیسرا حوالہ، یہ ہے کتاب فتاوی فریدیہ، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 175 پر دیکھیں سوال کیا گیا کہ آج کل تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ وغیرہ۔ اب اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حقیقی تبلیغ غالباً فرض کفایہ ہوتا ہے اور بعض اوقات میں فرض عین ہو جاتا ہے، اور یہ عوامی تبلیغ جو در حقیقت ایک اصلاحی پروگرام ہے بدعت حسنہ اور مستحب ہے۔ دیکھ رہے ہیں بدعت حسنہ بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اب سامعین اسی کتاب فتاوی فریدیہ کی اسی جلد کا ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے صفحہ نمبر 606۔ اس پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے شر القرون میں ایک اصلاحی پروگرام بنایا ہے، وہ بدعت حسنہ سے زائد نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، اس کتاب کے دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت بھی بدعت حسنہ ہے، اور اب دیوبندی بدعت حسنہ سے بیزاری کا اعلان کرنے میں اگر واقعی سچے ہیں تو اپنے گھر کی اس بدعت کو یعنی بدعت حسنہ کو ختم کرے، مگر یہ تو ان دیوبندیوں سے نہیں ہوگا، بس منہ اٹھا کر کچھ بھی بک دیں گے اپنی محفل میں، اتنا ہی ان کو آتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے دیوبندیت کی تعداد بڑھا کر خود کو اہل حق ثابت کرنے میں یہ دیوبندی لوگ کامیاب ہو سکے۔ حالانکہ ان دیوبندیوں کا یہ خواب ہی رہے گا، کیونکہ باطل جتنا بھی زور لگا لے وہ حق کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے عقائد و نظریات سے توبہ کر کے حق کو تسلیم نہ کر لے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب اس ویڈیو کا آخری حوالہ ملاحظہ فرما لیں، یہ ہے کتاب شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ناقد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 143 پر سوال کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں حرکات کا لگانا بدعت ہے یا نہیں؟ اگر بدعت ہے تو اچھی ہے یا بری؟ اور قرآن مجید کا جمع کرنا کس حکم سے ہوا؟ آیا قرآنی آیات کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نہیں، لہٰذا بدعت ہے یا نہیں؟ اس طرح ہر وہ حکم جو قرآن مجید کے نص سے یا حدیث متین کے ظاہر سے نہ ہو بدعت ہے یا نہیں؟
دیکھیے سوال کرنے والے نے کتنا اچھا سوال کیا ہے. اب اس کا جواب جو دیا گیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں جواب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں حرکات لگانا اچھی بدعت ہے. دیوبندیوں کان کھول کے سن لو اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لو. قرآن مجید میں حرکات کا لگانا کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہاں تمہارے مولوی نے جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے. تو اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تم غلط ہو یا تمہارا یہ مولوی غلط ہے. یہ لکھ رہا ہے کہ اچھی بدعت ہے. کیا قرآن مجید میں حرکات لگانا یہ اچھی بدعت ہے؟ کیونکہ اجمیوں کا قرآن مجید صحیح پڑھنا بلکہ اس زمانے کے عربوں کی صحت قرأت کا مدار انہی حرکات پر ہے، اور قرآن مجید کا جمع کرنا نہ کسی آیت کے حکم سے ہے اور نہ کسی محکم حدیث کی وجہ سے ہے، اور اس لحاظ سے قرآن مجید کا جمع کرنا بدعت ہے اور وہ بدعت حسنہ ہے. دیوبندیوں دیکھ لو، قرآن مجید کا جمع کرنا بدعت ہے اور وہ بدعت کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. تو کیا خیال ہے دیوبندیوں، کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے پھرو گے تم لوگ؟ کیا تم لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ آخر اتنی منافقت کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ جب تمہارے اکابر، تمہارے علماء کتابوں میں بدعت حسنہ کو تسلیم کر چکے، تائید کر چکے، اپنے کام کو بھی بدعت حسنہ قرار دے چکے، تو پھر عوامی محفل میں کیوں کہتے ہو کہ ہم بدعت حسنہ کو نہیں مانتے، یا کوئی بدعت بدعت حسنہ نہیں، یا ہر بدعت گمراہی ہے؟ اس قسم کی باتیں تم لوگ اپنی محفلوں میں کیوں کرتے ہو؟ تمہاری تبلیغی جماعت بدعت حسنہ، اور قرآن مجید جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو اس کا جمع کرنا بدعت حسنہ، اس میں جو حرکات لگائے گئے ہیں وہ بھی بدعت حسنہ بقول تمہارے مولویوں کے ہی. باوجود اس کے بدعت حسنہ کو دین کی حفاظت اور دین کی تقویت کے لیے کیا جانے والا کام قرار دیا ہے تمہارے گھر کے ہی کتابوں میں تمہارے مولویوں نے. مگر تم لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور دین کو تقویت دینے والے امر کو مذموم بلکہ گمراہی قرار دے کر تم دیوبندی لوگ دین کی دشمنی کا خوب ثبوت دیتے رہتے ہو. سامعین، پہچانیں ان دیوبندیوں وہابیوں کو اور ان کی منافقت کو. بس اس ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ دیوبندی علماء کی منافقت اور ان کی مکاریوں سے دنیا آگاہ ہو کر اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنوں کی حفاظت لوگ اچھی طرح کر سکیں، اور خود دیوبندیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کے علماء کیسے انہیں بیوقوف بناتے رہتے ہیں.